لوگ رمضان میں پوچھتے ہیں بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ نہیں، تکلیف ہوتی ہے. بہن زکوٰۃ کے لیے رہ گئی تھی، بہن زکوٰۃ کے لیے رہ گئی تھی، بہن کے حصے میں صرف زکوٰۃ آنی تھی. بہن ہے تیری، خون ہے تیرا، زکوٰۃ پوچھ رہا ہے، دے سکتے ہیں یا نہیں یہ الگ مسئلہ ہے. لیکن مجھے تو غیرت اس بات پہ آتی ہے تو سوچ کیوں رہا ہے اسے زکوٰۃ دینے کی؟ کیا تو اسے اپنے حصے کا آدھا اٹھا کے نہیں دے سکتا؟ رب نے تجھے امیر بنایا ہے، تیرے پاس 3 منزلہ مکان ہے، 4 منزلہ مکان ہے، تجھے جائیداد کا مالک تو بن گیا ہے، کیا اسے اٹھا کر کے اپنی جیب سے 1 لاکھ نہیں دے سکتا؟ بہت اچھی بہن سے زکوٰۃ لے گی، بدلے اپنے رویے. رمضان کے مہینے میں بہن کے دروازے پہ زکوٰۃ لے کے نہ جا. خدا کی قسم اگر بہن کو زکوٰۃ دیتے وقت اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے نا، کوئی بچانے والا نہیں ملے گا، کوئی نہیں ملے گا. بہن بہن ہوتی ہے. ہم نے تو یہاں تک دیکھا اکثر، دیکھیے جو ہم بیٹیاں کرتے نا تو ہمیں سامنے والے کا تو پتہ نہیں، لیکن ہم اپنی کوشش یہی کرتے کہ ہماری بیٹی کے دن اچھے گزرے. یہی سوچتا ہے نا ہر باپ یہی سوچتا ہے. رخصتی پہ دیکھا تم نے باپ کو روتے ہوئے؟ دیکھا ہوگا، سب نے دیکھا ہوگا. اتنا روتا ہے باپ بیٹی کی رخصتی پہ کہ وہ بیٹی کے جنازے پہ اتنا نہیں روتا. کیوں جانتے ہو؟ اس کے جنازے پہ سب روتا ہے کہ یہ ختم، انتقال ہوا ہے، لیکن رخصتی پہ نہ صبر نہیں ہوتا. ایک خیال رہ رہ کے سن رلاتا ہے، میں نے بیٹی کو چٹنی کھلائی مگر عزت سے کھلائی تھی. میں نے بیٹی کو ایک ہی جوڑی میں کپڑے میں سال گزروایا، لیکن کبھی بیٹی پہ داغ نہیں لگنے دیا. آج پرائے گھر جا رہی ہے، خدا جانے گھی روٹی ملے گی عزت سے ملے گی کہ ذلت سے ملے گی. یہ سوچ کے باپ رو دیتا ہے کل میری بیٹی کا کیسا گزرے گا. یہ میں مزدوری کر کے 150 روپے لاتا تھا، یہ دوڑ کے ایسے آتی تھی جیسے شہزادیاں دوڑ کے آتی ہیں. کل خدا جانے شوہر لاکھ لائے گا تو میری بیٹی کو عزت سے آواز بھی دے گا کہ نہیں دے گا. یہ سوچ کے باپ رویا کرتے ہیں، یہ سوچ کے باپ برداشت نہیں کر پاتے ہیں. ہر باپ یہ چاہتا ہے کہ بیٹی کی زندگی سکھ میں گزرے، لیکن ہوتا کیا ہے کبھی کبھی یہ ہے کہ حالات اتنے بگڑ جاتے ہیں کہ بیٹیاں غربت میں آ جاتی ہیں، بچیاں پیدا ہو جاتی ہیں. پھر نقصانات آپ دیکھیں تو صحیح، جب بچیاں پیدا ہوتی ہیں، بہن کی بیٹی جوان ہو جاتی ہے، وہ بھائی کے دروازے پہ آ کے کہتی ہے بھیا، کہا کیا بات ہے؟ کہا بیٹی جوان ہو گئی ہے اس لیے آئی تھی، خیال رکھنا خیال رکھنا. تو جو نکمے بھائی ہوتے ہیں بے غیرت، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہاں ہاں رشتہ تو بھی ڈھونڈ، ہم بھی دیکھ رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں تیری بہن آئی تھی، غریب ہے یار، تو کیا کہہ رہا ہے؟ رشتہ ڈھونڈنے کی بات کر رہا ہے. تو بھائی بڑی بڑے تکلفی سے کہہ دیتا ہے 1 لاکھ دے دیں گے، 2 لاکھ دے دیں گے، کام چل جائے گا. میں کہتا ہوں بے غیرت جیب میں رکھ اپنے 2 لاکھ کو. تیرے دروازے پہ جو بہن آئی تھی یہ رشتہ ڈھونڈنے نہیں آئی تھی، یہ بتانے نہیں آئی تھی کہ اسے رشتہ نہیں مل رہا ہے. رشتہ تو اس کی نظروں میں بھی کہیں تھے، لیکن کوئی 5 لاکھ مانگ رہا تھا، کوئی 8 لاکھ مانگ رہا تھا، کسی نے بلٹ مانگی تھی، کسی نے مرسیڈیز مانگی تھی. وہ اس لیے آئی تھی بھائی تجھے رب نے امیر بنایا ہے، مجھے غریب بنایا ہے. تجھے یاد دلا دوں تیرا بیٹا جوان ہو گیا ہے، میری بیٹی بھی جوان ہے. تو 1 لاکھ دے کر کے اسے بھیک نہ دے. اگر انسانیت ہے اس سے کہہ دل تھوڑا نہ کر. اگر تیری بیٹی جوان ہے، بیٹا میرا بھی جوان ہے، پریشان مت ہو، تو پانی کا انتظام کر لے. بیٹے کو دولہا بنا کے میں لا رہا ہوں. خدا کی قسم تم اس طرح سے بہنوں کو راضی کر لو، مدینے والا بھی راضی ہو جائے گا، کعبے والا بھی راضی ہو کریں گے. ان کی بہن اس کا بدل نہیں ملے گا، اس کا بدل نہیں ملے گا. ان گھروں میں دیکھو جن میں 8 بیٹے ہیں 1 بھی بیٹی نہیں، وہ گھر نہیں قبرستان لگتے. ان گھروں میں چلے جاؤ جن میں کوئی نہ ہو 1 بیٹی رہتی ہو، خدا کی قسم وہ باغ لگتا ہے. اور جانتے ہو اس رشتے کو بہن بیٹی، بڑی بات کہنے لگا ہوں، اللہ کرے سمجھ جائیں اس بات سے کہ بہن بیٹی کتنی اہم ہوتی ہے، کتنی اہم ہوتی ہے. یہ جو 4 بیٹیوں پہ طلاق کا رواج ہے نا، اللہ ایسی مار مارے گا کوئی بچانے والا نصیب نہیں ہوگا. منہ ٹیڑھا نہ کرنا اس کی رحمت پہ، منہ نہ بگاڑنا. ہم تو کھل کے کہتے ہیں یہ بات، جس گھر میں باپ کی میت پڑی ہو اور رونے کی آواز نہ آتی ہو، سمجھ لینا اس گھر میں بیٹی نہیں ہے.
सीधी सी बात है। जिस घर के अंदर बाप की मैयत हो और रोने की आवाज ना आए, समझ जाना इस घर में बेटी नहीं है। मैं भी बेटा हूं, आप भी बेटे हैं। मैं नस्ल और रिश्तों की मुखालफत नहीं, बताना चाहता हूं बाप का इंतकाल हो, बेटा 4 बार जनाजा छोड़ के बाहर चला जाता है, लेकिन हमने बेटियों को 22-22 घंटे बाप का जनाजा छोड़ते हुए नहीं देखा है। बैठ जाती है तो बैठी रहती है। वजह सिर्फ ये है कि बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस हुआ करती हैं। जिंदाबाद। और हम बेटियों को मुकम्मल तालीम इसलिए नहीं देते, एक सीधा सा ताना देते हैं, इसे तो पराए घर जाना है। और बेटों पे इसलिए 10 लाख लगा देते हैं कि ये बुढ़ापे का सहारा बनेगा। मेरे भाई सोन और क्या बात। तू बेटे को LLB, BOMS, MBBS, IAS, IPS कुछ भी बना ले, तेरी मर्जी है। एक दिन ये नहीं कहेगा ये मेरे बाप की मजदूरी का कमाल है। और बेटी को सिर्फ कुरान पढ़ा दे, बाप को मरे हुए 40 साल भी हो जाएंगे, जब वो कुरान खोल के बैठेगी